جی تو ہم پڑھ رہے تھے صدر پاکستان کے اختیارات، اور اس میں سے نیکسٹ جو صدر کا اختیار ہے وہ ہے دفاعی امور اور صدر۔ دفاعی امور ملکی سلامتی کے حوالے سے جو امور ہیں ان کے حوالے سے ساری منصوبہ بندی صدر جو ہے وہ وزیر اعظم کے مشورے کے ساتھ، وزیر اعظم کی صلاح کے ساتھ ہی کرتا ہے، ٹھیک ہے۔ اس کے علاوہ اگر کوئی ایسی صورتحال ہوتی ہے، جنگ کا اعلان کرنا ہوتا ہے یا جنگ بندی کرنی ہوتی ہے، صلح کرنی ہوتی ہے، یا دوسرے ممالک کے ساتھ جو بھی اس حوالے سے پاکستان کے دفاع کے حوالے سے جو ایگریمنٹس کرنے ہوتے ہیں، معاہدے کرنے ہوتے ہیں، ان تمام کے اختیارات صدر کے پاس ہیں، لیکن وزیر اعظم کے مشورے کے ساتھ، ٹھیک ہے۔ اور جیسے کہ ہم نے پہلے بھی ڈسکس کیا ہے کہ تینوں افواج کے جو چیف آف سٹاف ہیں، جوائنٹ سٹاف کمیٹی ہے، ان کا تقرر بھی صدر پاکستان ہی کرتا ہے۔ نیکسٹ ہے اس میں ججوں کا تقرر۔ صدر جو ہے وہ سپریم کورٹ اور ہائی کورٹس کے چیف جسٹس اور عام ججوں کا تقرر عمل میں لاتا ہے، ٹھیک ہے۔ لیکن جو 18ویں ترمیم کی گئی تھی 1973 کے آئین میں، اس کے تحت جو ججوں کے تقرر کے لیے ایک جوڈیشل کمیشن بھی تشکیل دیا گیا ہے، ٹھیک ہے۔ اس میں صدر بھی ہوتا ہے، لیکن ساتھ میں ایک جوڈیشل کمیشن ہوتا ہے جس کے 5 سے 6 ممبرز ہوتے ہیں، وہ تمام مل کے ججوں کی تقرری کرتے ہیں۔ اچھا جی، نیکسٹ ہے سزا میں کمی۔ صدر کو کسی عدالت، ٹریبیونل یا کسی عدالت مجاز کی طرف سے دی گئی سزا کو معطل کرنے کا، اس کو معاف کرنے کا یا اس پر کمی کرنے کا، یہ تمام اختیارات جو ہیں وہ صدر کے پاس ہیں، وہ چاہے تو سزا میں کمی کر سکتا ہے، ٹھیک ہے جی۔ نیکسٹ ہے ہنگامی اختیارات۔ اگر ملک میں کوئی ایسی صورتحال پیش آ جاتی ہے، سم ٹائمز ایسا ہوتا ہے کہ ملک کے جو اندرونی حالات ہیں وہ بہت خراب ہو جاتے ہیں، خانہ جنگی کی صورتحال ہوتی ہے، یا ملک کی سالمیت کو کوئی بیرونی طور پہ کوئی خطرہ لاحق ہو جاتا ہے، ایسے حالات ہوتے ہیں جو کہ آؤٹ آف کنٹرول ہونے کو جا رہے ہوتے ہیں، تو ایسی حالت میں صدر چاہے تو ہنگامی حالات کا اعلان کر دیتا ہے، یعنی کہ ملک میں ایمرجنسی لگا دیتا ہے، ٹھیک ہے جی۔ اور اگر یہ مسئلہ کسی صوبے کے حوالے سے ہوتا ہے، کسی صوبے میں اس طرح کی کوئی صورتحال پیش ہوتی ہے تو حالات کنٹرول کرنے مشکل ہو جاتے ہیں، تو صدر جو ہے وہ کسی بھی صوبے کے گورنر کو مطلب کہ گورنر راج قائم کر دیتا ہے، اور گورنر کو تمام اختیارات دے دیتا ہے۔ وزیر اعظم اور اس کی جو وزیر اعلیٰ اور جو ہوتی ہے صوبائی اسمبلیاں، وہ معطل ہو جاتی ہیں، اور تمام معاملات جو ہیں وہ گورنر کے پاس ہوتے ہیں، اور صدر پاکستان ان تمام چیزوں کو دیکھ رہے ہوتے ہیں، ٹھیک ہے جی۔ یہ اختیارات صدر کے پاس ہیں۔ اچھا، تو اگر کوئی ایسی صورتحال پیش آئی اور صدر نے ملک میں ایمرجنسی لگا دی ہے، تو اس کے بعد یہ ہوتا ہے کہ نیکسٹ 30 ڈیز کے اندر صدر نے جو ہے وہ پارلیمنٹ کا اجلاس طلب کرنا ہوتا ہے، اور اس میں اپنے اس اقدام کی منظوری حاصل کرنی ہوتی ہے، ٹھیک ہے جی۔ وہاں پر تمام معاملات کو ڈسکس کیا جاتا ہے۔ اگر تو پارلیمنٹ اس کی منظوری دے دیتی ہے تو صوبے میں 6 ماہ کے ہنگامی حالت نافذ ہو جاتی ہے، ٹھیک ہے۔ اور اگر پارلیمنٹ اس کو منظور نہیں کرتی تو پھر 2 ماہ کے بعد یہ صورتحال ختم ہو جاتی ہے۔ جو ایمرجنسی کی صورتحال ہے یہ 2 ماہ چلے گی، اس کے بعد پھر یہ خود بخود ختم ہو جائے گی، ٹھیک ہے۔ اب اس حوالے سے بھی یہ ہے کہ ان تمام معاملات کے لیے بھی صدر پاکستان وزیر اعظم کے مشورے کا پابند ہوتا ہے، ٹھیک ہے جی۔ یہ تھے صدر پاکستان کے تمام اختیارات و فرائض۔ تھینک یو۔